حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی پیدائش کے وقت آپ کا نام عبداللہ رکھا گیا اور آپ کی کنیت ابو بکر اور القابات میں صدیق اور عتیق جو ہے وہ یہ آپ کو لقب عطا کیے گئے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا نام عبداللہ تھا۔ یہاں پر بھی تاریخ کے اندر علماء نے مختلف مقامات پر اس پہ یہ گفتگو فرمائی ہے۔ فرمایا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو بچپن سے ہی رب کائنات نے وہ خاص عطا فرمایا تھا، وہ خصوصیت عطا فرمائی تھی کہ آپ کو اللہ نے بتوں سے، غیر اللہ سے، ان چیزوں سے شروع سے ہی دور رکھا تھا۔ اور بعض نے کہا کہ یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ مبارک ہستی ہیں کہ آپ موحدین میں شمار ہوتا تھا آپ کا، چونکہ آپ نے کبھی کسی بت کی پوجا نہیں کی، کبھی آپ نے شراب نہیں پی، کبھی آپ اس وقت زمانہ جاہلیت کے جو کام ہوا کرتے تھے ان کاموں میں سے کسی چیز کی طرف نہیں گئے، بلکہ آپ شرافت والے لوگوں میں شروع سے ہی کہلاتے تھے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں جب اعلان نبوت فرمایا تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ وہ پہلے شخص تھے کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو آپ کی ولادت کے متعلق کے واقع فیل کے تقریباً کوئی 2.5 برس بعد 572 سن عیسوی کے اندر آپ کی ولادت مبارکہ بیان کی جاتی ہے۔ اور حضرت سیدنا ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق میرے پاس بیٹھے اپنی ولادت کا تذکرہ فرما رہے تھے، ذکر کر رہے تھے، اور اب دونوں کی گفتگو سے مجھے اندازہ ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمر میں بڑے ہیں۔ یعنی اس کو تاریخ کے اعتبار سے یوں بیان کیا جاتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب کی جو ہے ایام میں آپ کی ولادتوں کا ذکر ہے۔ اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو صدیق کہنے کی جو وجہ بیان فرمائی گئی، فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ معراج کے بعد جب آپ تشریف لائے تو مکہ کے اندر ایک عجیب کیفیت اور سما تھا، اور اس وقت لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے تھے، بہت تھوڑے لوگ جو ان چیزوں کی طرف آپ کے قریب کی طرف آتے تھے، لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے کے بعد یہ وہ پہلے صحابی تھے کہ آپ حضور علیہ السلام سے اسی وقت سے بے انتہا محبت فرماتے تھے۔ تو واقعہ معراج کا جب معاملہ ہوا تو ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے واقعہ معراج کے متعلق جب گفتگو کی گئی تو آپ نے فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعہ معراج کی تصدیق کی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی تو آپ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق فرمایا، تو آپ کا لقب جو ہے وہ صدیق مشہور ہوا۔ اور آج بھی جب آپ کا مبارک نام لیا جاتا ہے تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا ہے۔ ایک اور لقب ہے آپ کا عتیق۔ عتیق کہنے کی وجہ کیا ہے؟ مورخین نے مختلف چیزیں اس میں لکھی، لیکن جو مشہور اقوال میں سے ہیں وہ یہ ہے کہ عتیق کا مطلب ہے آزاد ہونا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو عتیق بھی ارشاد فرمایا کہ آپ جو ہیں وہ آزاد ہیں، اور اس کے اندر 2 طرح کی روایات ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جہنم سے آزاد فرمایا ہے، اور اسی طریقے سے دوسری حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عتیق کیوں کہا جاتا ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کی اولاد نرینہ نہ تھی، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے تو انہوں نے بارگاہ خداوندی میں جو دعا کی، الہی اگر یہ بچہ موت سے آزاد ہے تو اسے مجھے دے دے، یعنی یہ پیدا ہو اور بڑا ہو، جوان ہو اور اپنی زندگی گزارے، تو مطلب ان کا یہ تھا، اور اگر یہ بچہ پیدا بھی ہو اور بچپن میں ہی یہ چلا جائے
تو پھر یہ عتیق نہیں۔ تو یہ ایک معنی یہ بھی بیان کیا گیا، اور دوسرا معنی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ جو ہے وہ آگ سے آزاد ہیں، اللہ نے آپ کو آگ سے آزاد کر دیا، جہنم سے آزاد کر دیا، اس وجہ سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عتیق کہا گیا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کیسی تھی؟ آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت فرماتے تھے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں تو کئی مقامات پر جو چیز ہے امتیوں کے لیے ایک درس ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہ مبارک ہستی ہیں کہ آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت سے اس طرح اپنے آپ کو جوڑ لیا کہ لمحہ بلمحہ، ہر وقت ہر آن آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے آپ کو قریب رکھنا پسند فرمایا کرتے تھے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قریش کے ایک قبیلے بنو تمیم سے تھا، اور آپ کا شمار ایک خوش اخلاق، نیک سیرت، ایماندار تاجروں میں ہوا کرتا تھا۔ آپ ماہر تاجر بھی تھے، بہترین تجارت کرتے تھے، ایک اچھے بہترین بزنس مین تھے، اور آپ کے کاروبار اور آپ کے ساتھ کام کرنے والوں کو یہ نہیں ہوتا تھا کہ کبھی بھی ان کو کسی کام کے اندر، کسی چیز کے اندر، کسی پروڈکٹ کے اندر ان کو کوئی دھوکہ ہوگا، غبن ہوگا، بلکہ وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ یہ مال اگر صدیق اکبر کا ہے، یہ سودا اگر صدیق اکبر سے کیا جا رہا ہے، بزنس اگر ہم یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر رہے ہیں، تو ہمیں اس میں کبھی بھی کسی جگہ کوئی کمپلین نہیں آئے گی، جو چیز فرمائیں گے وہی ملے گی، جو پروڈکٹ کہی جائے گی وہی ملے گی۔ آج کے مسلمانوں کو بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے اس پہلو سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ عالمی سطح پر ہمارے بہت سارا بزنس مین طبقہ بزنس کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، پروڈکشن کر رہا ہوتا ہے، اور پھر جب وہ بڑے بڑے جو ہے بزنس ڈیلز کے اندر اپنے ایگریمنٹ سائن کرتے ہیں، پروڈکٹ کچھ شو کرتے ہیں، بعد میں پھر اس میں کچھ ہلکی پروڈکٹ دے دی جاتی ہے، تو یاد رکھیں یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی، ہماری عظیم ہستیوں کی، بزرگان دین کی سیرت میں کہیں نہیں تھا۔ وہ کافر کے ساتھ بھی، کسی غیر مسلم کے ساتھ بھی، کسی اور مذہب والے کے ساتھ بھی، کسی کے ساتھ بھی جب وہ اپنا بزنس ڈیل کرتے یا اپنا کوئی بھی سودا طے کرتے، تو وہ اس جگہ پر ان کے ساتھ کسی قسم کا ایسا کام نہ کیا کرتے تھے کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں پر آنچ آئے یا دھوکہ دہی کا شکار کہا جائے، بلکہ وہ جو پروڈکٹ کی بات کرتے، جس چیز کی بات کرتے، ان کی ایمانداری ایسی ہوتی کہ کافر بھی آ کر کہتے کہ ان کے ساتھ ڈیل ہوئی ہے، وہ اگر صدیق کے ساتھ ڈیل ہوئی ہے تو یہ ایک ایماندار تاجر ہیں، انہوں نے جو کہا ہے وہی ان کو ملے گا۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی انہی خصوصیات کی بنیاد پر کہ آپ ایماندار تھے، بہترین تاجر تھے، سچے تاجر تھے، جھوٹ نہیں بولتے تھے، تو ایک اچھے انسان ہونے کی حیثیت سے آپ کو کفار عرب کے اندر، قریش کے اس قبیلے کے اندر بھی ایک خاص اہمیت حاصل تھی، بلکہ آپ اپنے جو قبیلہ بنو تیم ہے اس کے آپ سردار بھی تھے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بچپن سے ہی بتوں سے دور رہا کرتے تھے، اور آپ کا ایک بڑا پیارا واقعہ ہے کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت نے فرمایا کہ میں نے کبھی بھی کسی بت کے آگے سجدہ نہیں کیا، اور جب میں سن بلوغت کو پہنچا میرے والد صاحب مجھے ایک کمرے میں لے گئے جہاں بت موجود تھے، تو انہوں نے مجھے اس کمرے میں بند کر دیا۔ مجھے جب بھوک لگی تو میں نے ایک بت سے کہا کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا دو، تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر میں نے ایک دوسرے بت سے کہا کہ میں ننگا ہوں، مجھے کپڑے دے دو، تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو پھر میں نے ان بتوں کو پتھر مار مار کر توڑ دیا۔ تو یہ روایت میں ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے ہی ان کی کہ یہ خود کسی کا کچھ نہیں کر سکتے تو ہمیں کیا دیں گے، تو شان الوہیت کے، وحدانیت کے، اور ایک اللہ کی طرف یقین کے کہ رب کوئی ہے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان اور اعتقاد میں اس طرح کی چیزیں بچپن سے ہی شامل تھی۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حضرت سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کہتی ہیں کہ والد گرامی فرماتے ہیں کہ میں نے بچپن سے لے کر آج تک کبھی شراب
کو ہاتھ تک نہیں لگایا، یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حالانکہ عرب کے اندر جب ابتدائے اسلام بھی تھا اس وقت بھی شراب شروع میں حرام نہیں تھی، لیکن یہ تو اسلام سے پہلے بھی جب عام لوگ شراب پیا کرتے تھے، کفار کے ہاں معاملات ایسے ہوتے تھے کہ ایونٹس کے اندر جس طرح لوگ کولڈ ڈرنکس کا یوز کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنے ایونٹس کے اندر شراب کا استعمال کرتے تھے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن سے لے کر اپنی اس عمر تک کبھی بھی شراب کے قریب نہ گئے تھے، شراب کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ تو آپ کی مبارک سیرت کو دیکھیں کہ آپ کو اللہ نے کیسا نفیس اور پاکیزہ باطن عطا کیا تھا۔ اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور جاہلیت کے زمانہ کے اندر جب آپ تجارت فرمایا کرتے تھے تو آپ کا ایک اور بڑا پیارا واقعہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر آپ دارہ اسلام میں داخل ہوئے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا تمام کا تمام، جس کو کہتے ہیں کہ کل سرمایہ، جو آپ کی اس وقت جمع پونجی ایک بزنس کے اندر آپ رول کر رہے ہوتے تھے، فرمایا اس میں سے 40,000 درہم، یہ سارا کا سارا آپ نے جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ تو جب آپ نے خرچ کیا تو پوچھا کہ آپ نے اپنے گھر کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میرے بال بچوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے۔ اور آپ کا یہ جملہ، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مبارک قول کہ میرے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے، آج صدیوں بعد بھی مسلمانوں کی ایک تعداد ایسی ہے کہ جو اس جملے کے ساتھ جملے کے طور پر تو بڑی محبت کرتی ہے، لیکن میں یہاں ایک اور دعوت فکر آپ کو دوں گا کہ جب ہم یہاں کہتے ہیں میرے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے، تو پھر جب مال خرچ کرنے کی بات آئے تو اس وقت بھی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جگرا ہو، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہمت ہو، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جذبہ ہو، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ایک بیک اپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ ہو گیا ہے تو اب میں ایک جو چیز ہے اس پر بھی انشاءاللہ صبر بھی کروں گا اور اس پہ خرچ بھی کروں گا اور اس کے ساتھ اپنے آپ کو لگائے بھی رکھوں گا۔ اور پھر آپ کی استقامت دیکھیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنی مبارک سیرت کے اندر یہ سارے اعمال کیے، چیزیں خرچ بھی کر دیں، اللہ کی راہ میں دے بھی دیا، تو پھر بھی کبھی کسی جگہ ایک مقام پر بھی آپ کی سیرت کے اندر آپ کو یہ نہیں ملتا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہو کہ میرے پاس مال نہیں ہے، میں مال نہ ہونے کی وجہ سے دکھی ہوں، مال نہیں ہے، مال نہ ہونے کی وجہ سے میں پریشان ہوں، مال نہیں ہے، مال نہ ہونے کی وجہ سے مجھے کوئی کسی قسم کی پریشانی ہے، نہیں، بلکہ آپ نے ہمیشہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بعد بھی جو ہے اسی پر قناعت کرتے ہوئے، صبر کرتے ہوئے اسی پر زندگی گزارنے کو ترجیح دی۔ تو آج جب ہم کبھی اللہ کی راہ میں دے دیں، خرچ کر دیں، دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ ہے دکھاوا آ جاتا ہے، مال کو ضائع کر دیتا ہے، نیکی ختم کر دیتا ہے، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ مال دے دیا، خرچ کر دیا، اور پھر اللہ نہ کرے کہیں کوئی ناگہانی آفت پڑ گئی، کاروبار ختم ہو گیا، بزنس ختم ہو گیا، کوئی کچھ تھا وہ بھی ختم ہو گیا، تو پھر وہ چیزیں یاد کرتے ہوئے لوگ ایسی آہو فغا بھی کر جاتے ہیں، اس سے وہ عمل بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ بزرگوں نے، ہمارے صحابہ نے، پیارے صحابہ نے جب اللہ کی راہ میں جو دیا، دے کر بھول گئے، ان چیزوں کو یاد نہیں رکھا، ان کو بار بار پھر ذکر میں نہیں لائے، اپنی نیکیوں کو سلامت رکھا، نیکیوں پر آپ قائم رہے اور نیکیوں کو رکھا، اور ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے۔ بلکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو نیکیوں کے اندر کمپٹیشن کا بڑا پیارا واقعہ ہے کہ ایک مقام پر ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان فرمایا کہ کون اس جنگ کے لیے کتنا لائے گا، تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا نصف مال لے کر آ گئے، اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کل مال لے آئے۔ تو اس وقت بھی جب آپ سے پوچھا گیا، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے اس ایسے آپس میں نیکیوں کا ان کا کمپٹیشن ہوا کرتا تھا۔ آج لوگ دنیا میں اسٹیٹس کے کمپٹیشن کرتے ہیں نا، بھائی اس کے پاس 2 گاڑیاں ہیں تو میرے پاس بھی ہوں، اس کے پاس 2 گھر ہیں، عالی شان بنگلہ ہے، اس کے پاس ایک بہترین قسم کا جو ہے وہ بنگلہ ہے، گھر ہے، گاڑی ہے، چیزیں ہیں، تو وہ اس کے اندر کمپٹیشن کی طرف جاتے ہیں، بزنس آگے بڑھے اس کی طرف جاتے ہیں۔ لیکن صحابہ کرام علیہم رضوان نیکیوں کے کمپٹیشن میں ایک دوسرے کے آگے رکھتے تھے۔ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کون ہے آج کس نے نماز جنازہ ادا کی ہے، تو صحابہ کرام علیہم رضوان
ان مبارک ہستیوں میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ کھڑا ہوتا تھا کہ میں ہوں کہ آج میں نے جنازے میں بھی شرکت کی ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کس نے کیا ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ بلند ہوتا تھا، یا رسول اللہ میں نے اللہ کی راہ میں خرچ بھی کیا ہے۔ تو اس دن بھی ایسے ہی ہوا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اپنا نصف مال گھر کا اللہ کی راہ کے لیے پیش کر دیا ہے۔ تو جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، پوچھا آپ نے کتنا؟ فرمایا یا رسول اللہ گھر میں جھاڑو لگا کر ایک سوئی بھی تھی تو ہر چیز لے کر آپ کی بارگاہ میں پیش کر دی ہے یا رسول اللہ، یہ سب آپ کی بارگاہ میں ہے۔ فرمایا بچوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ فرمایا اللہ اور اس کے رسول کافی ہیں۔ تو کمال ہے ان کا یہ انداز، اور کمال ہے پیارے صحابہ کی پیاری سیرت کے یہ انوکھے انداز اور انوکھے واقعات۔ ہمیں بھی ان چیزوں کی طرف ایک احسن انداز سے اپنے آپ کو لانا چاہیے۔ اور پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہیں تک نہیں بلکہ عبادات کے اندر، نمازوں کے اندر، اعمال کے اندر، ہر چیز کے اندر آپ کا ایک خاص انداز ہوا کرتا تھا۔ ناظرین الحمدللہ آج ہم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آپ کی سیرت، احوال، واقعات میں سے کافی چیزیں سمجھ کی ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل بقیہ چیزوں کے لیے نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک سیرت کے مزید واقعات، کمالات اور تاریخی حقائق آپ سن سکیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے، اللہ نگہبان۔ ہمارے صحابہ پیارے صحابہ، ہمارے صحابہ پیارے صحابہ۔